بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ اللہ پر ایمان میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے اللہ پر ایمان لانے میں جو چیز داخل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بیان کی ہیں ان پر ایمان لانا۔ یہ اسماء اور صفات کا بہت اہم قاعدہ ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا ہے، اور جس سے اس اسماء اور صفات کے تعلق سے جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس پر گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلا اور اہم قاعدہ جو مصنف نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو بیان کیا ہے اپنے تعلق سے، یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے، ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ایک بہت اہم قاعدہ ہے، اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ اسماء اور صفات کے تعلق سے اور جو دیگر قاعدے ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ ان قاعدوں کا جاننا ضروری ہے علماء کے لیے، طلباء کے لیے، چونکہ ان قاعدوں کو ہمارے یہاں لوگ نہیں بیان کرتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ پہلی بار آپ لوگ سنیں یا اکثر لوگ تو انہیں عجیب سا لگے، لیکن یہ سارے قاعدے ضروری ہیں جاننا، کیونکہ اللہ رب العالمین پر ایمان سے متعلق ہے، اور ان چیزوں کو جاننے سے اللہ پر ایمان کے بارے میں کیسا ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ان قاعدوں کے جاننے کے بعد ہمیں اس کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ تو پہلا قاعدہ تو یہی ہے جو مصنف نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو بیان کر دیا اپنے بارے میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیا، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دار و مدار کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، اس کا دار و مدار وحی ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر جو بیان کر دیا گیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انسان اپنی عقل سے اللہ کی صفات کو نہیں ثابت کر سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی عقل ثابت کرتا تو انبیاء کو آنے میں ضرورت ہی نہیں تھی دنیا کے اندر، اس لیے عقل سے انسان اللہ کی صفات کو نہیں بیان کرے گا۔ قرآن میں جو بیان ہوئے ہیں، حدیث کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں، وہی ہمارے لیے اساس اور بنیاد ہیں، اور انہی سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے تعلق سے۔ اس کے تعلق سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یوصف اللہ الا بما وصف به نفسه او وصف به رسوله لا يتجاوز القرآن والحدیث، کہ اللہ رب العالمین کی صفت انہی چیزوں سے بیان کی جائے گی جن چیزوں کو اللہ نے بیان کیا یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ قرآن اور حدیث سے آگے نہیں بڑھا جائے گا، یعنی انسان اپنی عقل سے، اجتہاد سے، قیاس سے اللہ رب العالمین کی کوئی صفت یا اس کا کوئی نام ثابت نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ تو پہلا قاعدہ تو یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو نام اور صفات بیان کیے گئے اسی پر ہم کو اکتفا کرنا ہے، عقل سے اور اجتہاد سے کوئی نام اور کوئی صفت نہیں ثابت کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو چیزوں کو حرام کیا انہیں میں سے یہ بھی ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی بات کہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، تو ہمیں نہیں معلوم ہے، لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے عقل اور قیاس سے ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ پہلا اہم قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں غیر محصور ہیں، یعنی ان کی کوئی خاص متعین عدد نہیں ہے، بے شمار ہیں۔ اللہ کے نام اور اس کی صفات بے شمار ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں، اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں۔ جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، ایسے اللہ رب العالمین کے نام اور صفات بھی بے شمار ہیں، کوئی نہیں گن سکتا ہے۔ اگر کوئی گن لے گیا تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اس نے جو مطلوب وہ بیان کر دیا، جبکہ اللہ رب العالمین کی نہ کوئی حمد و ثنا جتنا ہونا چاہیے کر سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے نام اور صفات کو کوئی بیان کر سکتا ہے۔ بے شمار اللہ رب العالمین کے نام اور صفات ہیں، اور اس کی مشہور دلیل وہ حدیث ہے جو بڑی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدیک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک
او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ میں تیرے ہر اس نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، کہ تو نے اس نام سے اپنا وہ نام تو نے بیان کیا کہ میرا نام ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اس نام کو اپنی کتاب قرآن میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو اس نام کے بارے میں بتایا، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اپنے پاس علم غیب میں اس نام کو تو نے محفوظ کر دیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے ایسے نام ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے پاس علم الغیب میں محفوظ کر دیا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں۔ اللہ کے نام و صفات کو انسان متعین نہیں کر سکتا، بے شمار اللہ کے نام اور صفات ہیں۔ جن لوگوں نے بیان کیا اللہ رب العالمین کے 99 نام ہے اس حدیث سے کہ ان اللہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام جو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے 99 نام ہی ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار ناموں میں سے 99 نام جو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، بے شمار نام اس کے۔ لیکن 99 نام جو یاد کرے گا، اور یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا، ان ناموں کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ صرف یاد کر لینا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ پورا قرآن یاد کر لیجئے، پوری سیاہ ستہ یاد کر لیجئے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، مسند دارمی، جتنی بھی حدیث کی کتابیں، ساری حدیث کی کتابیں یاد کر لیجئے، پورا قرآن یاد کر لیجئے، لیکن اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ 99 نام یاد کر لینے سے کوئی جنت کے اندر تھوڑی چلا جائے گا، جب تک اس آدمی کا عقیدہ اور اس کا عمل ان ناموں کے مطابق نہیں ہوگا، جو نام جو تقاضا کرتے ہیں اس کے مطابق نہیں ہوگا۔ قرآن کے حافظ ہیں، حدیثوں کے بھی یاد رکھے ہوں گے، جا کر کے قبروں پر سجدے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعت و خرافات کرتے ہیں۔ قرآن کے حافظ ہے، کیا فائدہ اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ پورا قرآن یاد کر لیں اور پوری حدیثیں یاد کر لیں، جب تک ایمان اور عقیدہ اور عمل کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کے مطابق نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ان ناموں کو تقاضوں کے مطابق عمل کرے گا۔ اللہ کا ایک نام الوہاب ہے، داتا، اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی سے ہر چیز مانگی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگا جائے۔ اللہ کا نام النافع ہے، نفع پہنچانے والا ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہی عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع پہنچانے والا، کوئی نہیں پہنچا سکتا، تو اللہ کے جو نام ہیں ان نام کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق انسان کا ایمان ہونا چاہیے، اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ ورنہ یاد کر لے، پورا قرآن یاد کر لے، پوری حدیثیں یاد کر لے، لیکن ایمان اور عقیدہ اس کے مطابق نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے نام بے شمار ہیں، اور اس کی علماء نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ جو ہے کہ میرے پاس جو پیسے ہیں ان کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مان لیجئے 100 ریال خرچ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس 100 ہی ریال ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے پاس اس وقت اس کے جیب میں جو ہے اس میں سے 100 ریال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا اس کے پاس 100 ہی ریال ہے، جیسی اس حدیث کا مطلب ہے کہ حدیث میں نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے 99 نام یاد کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ میں 100 ریال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس 100 ہی ریال ہے، اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں لیکن سارے پیسوں میں سے 100 ریال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اسے یہاں پر حدیث کا بھی معنی اور مطلب یہی ہے، جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے صرف 99 نام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے بے شمار نام۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام اور صفات ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، نام ہیں، یہ غیب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ قیامت کے دن دیکھیں گے اہل ایمان، جو سچے مومن ہوں گے وہ دیکھیں گے۔ جو اہل بدعت ہیں انہوں نے اللہ کی صفت کا انکار ہی کر دیا، کہا کہ اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں ہوگا، نعوذ باللہ، اللہ انہیں اپنے دیدار سے محروم کر دے۔ جس عقیدے پر نہ ایمان رکھے اللہ اسے اپنے دیدار سے قیامت کے دن محروم کر دے۔ اللہ رب العالمین کا دیدار سب سے عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے کوئی کمی، کہیں گے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین پر احسان کرتے ہوئے اپنا دیدار کرائے گا، جو سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا، کیونکہ جنت مخلوق اللہ نے سے پیدا کیا۔ اللہ سب کا خالق اور مالک ہے، جنت کا بھی خالق اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ سب کا رب ہے، سب کا معبود حقیقی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا سب سے عظیم نیکی ہے۔
اور سب سے عظیم سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ رب العالمین کا قیامت کے دن دیدار کرنا۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ تو اللہ کا دیدار کرنا بڑی نیکی ہوگی، بہت بڑی یہ شرف کی بات ہوگی کہ قیامت کے دن بندہ اللہ رب العالمین کا دیدار کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن تم لوگ ایسے اللہ کا دیدار کرو گے جیسے 14ویں چاند کو تم دیکھتے ہو، اور 14ویں چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ایسے دیدار کرو گے۔ تو اہل بدعت نے، جہمیہ نے اور معتزلہ نے اور جو اہل بدعت انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کر سکتے، نہیں ہوگا دیدار۔ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، آخرت میں جو اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا بتاتے کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے دنیا کے اندر، اس لیے دنیا میں کسی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ ہمارے نبی نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا معراج میں، اللہ کا نور دیکھا۔ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے موت شرط ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، تم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے جب تک کہ موت نہ ہو جائے، موت آنے کے بعد ہی انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے قیامت کے دن۔ تو ہمارے نبی کی حدیث ہے قیامت کے دن تم دیکھو کہ بین پورا عالمین کو، جیسے 14ویں چاند کو دیکھتے ہو اور تمہیں اس کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی تمہیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اہل ایمان کے لیے یہ۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بہت سارے لوگ محروم رہیں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ مطففین کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کیا وہ آیت ہے کہ محجوبون اللہ نے استعمال کیا اس کے بارے میں؟ وہ آیت ہے سورہ مطففین کی شروع کے اندر آیت ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین وما یکذب به الا کل معتد اثیم۔ کیا دیکھیے ذہن سے بات نکل گئی، سو یہ آیت جو ہے کلا یومئذ کا قرآن بھائی تو اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون۔ یعنی بہت سارے لوگ اس دن اپنے رب سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، بہت سارے لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا، لیکن بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اور یہ بہت عظیم نعمت ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس کو مثال سے آپ یہ سمجھیں، جیسے دنیا کے اندر اگر کوئی بادشاہ سے ملاقات کرتا ہے تو اپنے لیے بہت شرف سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب کا خالق اور مالک اور سب کا رب ہے، لہذا اس کا دیدار کرنا بہت عظیم نعمت ہے۔ تو بتائیے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے غیب سے متعلق ہے، غیب سے متعلق ہم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ہم نے دیدار نہیں کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنے بارے میں بیان کیا ہے یا اس کے نبی نے بیان کر دیا ہے اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو غیبی امور ہے انسان اس کا عقل سے ادراک نہیں کر سکتا ہے، اپنی عقل سے اس چیز کو جو غیب سے متعلق ہے ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں ان کو انسان عقل سے نہیں بیان کر سکتا ہے۔ دنیا اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں انسان کو ملیں گی، بہت سارے پھل ملیں گے، ان پھل کا نام بھی وہی ہوگا دنیا کے اندر اس کا ہے، لیکن جو پھل دنیا کے آخرت کے اندر ملیں گے جنت میں، ان پھلوں کا ذائقہ ان کے بارے میں انسان نہیں بیان کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی انسان کے دل پر گزرا بھی نہیں ہوگا کہ ان پھلوں کے اندر جو ذائقہ ہوگا۔ تو یہ جو پھل مخلوق ہیں اللہ نے پیدا کیا ان کو، اور ان کے نام بھی دنیا کے اندر ہم جانتے ہیں، یہ سیب ہے، یہ سنترا ہے، فلاں پھل ہے، فلاں پھل ہے۔ آخرت کے اندر بھی وہ سارے پھل ملیں گے ہمیں، لیکن دنیا سے مختلف ہوں گے، ذائقے میں بھی اور حجم کے اعتبار سے بھی، خوشبو کے اعتبار سے بھی، اور بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے۔ تو جب ہم نے ان پھلوں کو جو جنت کے اندر اللہ رب العالمین جنتیوں کو دیں گے، جب ہم ان کی صفت نہیں بیان کر سکتے ہیں اور انسان بیان نہیں کر سکتا جو نعمتیں ملیں گی جب کوئی ساری مخلوق ہوگی، تو اللہ رب العالمین کے بارے میں انسان اپنی عقل سے کیسے بیان کر سکتا ہے؟ میں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے ان کا تعلق کس سے؟ غیب سے ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں ہم کتاب اللہ اور سنت رسول پر انحصار کرتے ہیں، انسان اپنی عقل سے کچھ نہیں بیان کر سکتا ہے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو نام و صفات ان کو ظاہر پر معمول کیا جائے گا، اور ان نام و صفات کے معنی ہیں، اس کا معنی اور مطلب ہے، لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ جیسے اللہ رب العالمین کا
کی صفت ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے. الوجہ ہے، حدیث قرآن کے اندر بیان کیا گیا، حدیث کے اندر بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے. وجہ کا معنی ہم سمجھتے ہیں، وجہ کا معنی کیا؟ چہرہ. لیکن اس کی صفت ہمیں نہیں معلوم، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، کس طریقے سے اللہ رب العالمین کا چہرہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ ہے. اللہ نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین رحمان، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو مستوی ہے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ عرش پر جلوہ افروز ہے، مستوی ہے، معنی ہم جانتے لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے. کہ امام مالک نے بہت اہم قاعدہ بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کہ اللہ رب العالمین کا جو استوا ہے وہ معلوم ہے ہمیں، معنی ہم جانتے ہیں کہ استوا معنی ہوتے ہیں عرش پر جلوہ افروز ہونا، لیکن کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اور پھر آپ نے حکم دیا اس کو ان کی مجلس سے نکال دیا گیا جس نے سوال کیا تھا. تو معنی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں، نام ہیں، معنی ہم جانتے ہیں کہ اس کا معنی اور مطلب ہے، لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے. کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ کیفیت نہ قرآن کے اندر بیان کی گئی نہ ہی حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا. یہ بھی ایک اہم قاعدہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف تمام چیزوں کو تفویض کر دیا. ان کو مفوضہ کہتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجہ لیکن ہمیں نہیں معلوم وجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی لیکن ہمیں مستوی ہونا نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کی آنکھیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا کیا مطلب ہے. تو وہ معنی کو بھی تفویض کرتے تھے، معنی کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سونپ دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ معنی ہمیں معلوم ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس کا معنی نہیں سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صفت ہی نہیں جانا. جیسے قرآن کریم اللہ نے کوئی آیت بیان کی، ہم کہ ہم اس کا نہیں معلوم، ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم، تو گویا کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے گویا کہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے جو نام اور صفات ہیں اس کا معنی ہم جانتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے اور اس کو ظاہر پر معمول کریں گے. جب عربی زبان میں آپ کہتے ہیں الوجہ تو کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ کسی عربی سے پوچھیے الوجہ کی کیا معنی، کہے گا چہرے کو الوجہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، لیکن کیسے ہمیں نہیں معلوم. آپ کسی سے پوچھیے عربی زبان میں ید کے معنی کیا، کہے گے ہاتھ، لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے. تو معنی ہمیں معلوم لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں. لیکن عربی زبان میں ید ہاتھ کو کہتے ہیں، الوجہ چہرے کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں، عینین، عین آنکھ کو کہا جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں، لیکن کیسی ہیں کیفیت ہمیں نہیں معلوم. لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں. وہ سمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا. اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں. جب بندوں کی صفات میں اختلاف ہے، ہماری بھی آنکھ ہے، چونٹی کے بھی آنکھ ہے، فرق ہے، تو اللہ رب العالمین تو سب کا خالق اور مالک ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ مخلوق جیسی ہے، اللہ کے ہاتھ مخلوق جیسے ہے، نعوذ باللہ. یہ کہنا حرام ہے. آگے مصنف اس کو بیان کریں گے، اس لیے وہاں تفصیل سے مسئلے کو ہم جانیں گے. ابھی ہم یہ قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو نام و صفات ہیں اس کے معانی کو ہم جانتے ہیں، اس کا معنی ہمیں معلوم ہے، لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم. ہم معانی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، ہم معانی کی تفویض اللہ کی طرف نہیں کرتے، ہم کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف سونپتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا کیفیت، لیکن معنی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات اس کا معنی یہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی سمجھ میں نا. جب یہ بھی ایک قاعدہ ہے اللہ کے جو اسماء اور صفات اس کے تعلق سے. پانچواں قاعدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جو ہے ایسا ہے جس کے اندر کمی ہو، نقص ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لیے جو صفت کمال رکھتی ہو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کمال ہو، یا ہمارے لیے جو عیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی عیب ہو، یہ ضروری نہیں ہے. بات سنا رہی ہے؟ مثال کے طور پر جیسے ہمارے لیے نہ سونا عیب ہے. یہ انسان کو اگر نیند نہیں آتی، اس کا مطلب کہ بیمار ہے، وہ اس کے اندر کچھ کمی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے لیے سونا یا اس کا اونگ آنا یہ نقص ہے اور کمی ہے. گویا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین ہر نقص سے پاک ہے. یہ بندے کے لیے کمال ہے نیند آنا، اللہ کے لیے کمال نہیں ہے. یہ نیند آنا اللہ کے لیے نقص ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہو گیا. اور آپ اس کو مثال سے سمجھیں، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی اونچی مثالیں ہوتی ہیں. جیسے اگر پائلٹ ہے جہاز کا، اگر وہ سو جائے گا تو کیا ہوگا اس کا انجام. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا قیوم السماوات والارض ہے، پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی. آیت الکرسی کے اندر پڑھتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی. اللہ تعالیٰ کی اس نفس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو اونگ کا نہ آنا، نیند کا نہ آنا، یہ اللہ کے لیے کمال ہے، ہمارے لیے نقص اور عیب ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لیے جو کمال ہے اللہ کے لیے بھی کمال ہو.
ہمارے لیے جو نقص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نہیں. تو اللہ رب العالمین کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر کمی سے پاک. اللہ تعالیٰ کے لیے نہ اولاد ہے نہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی ہے. ہمارے لیے اولاد ہونا کمال ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, دوا و علاج کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے اس کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا, نہ اللہ نے بیوی بنائی نہ اللہ نے اولاد اپنے لیے بنائی. اللہ اس عیب سے پاک ہے. لیکن اگر کسی کے لیے بیوی نہیں ہمارے تو اس کے لیے عیب ہے, گویا کہ اس کے اندر کمی ہے, مردانگی کی کمی ہے, اس لیے وہ شادی نہیں کرتا ہے. اس کے اندر ہو سکتا ہے عیب ہو. اولاد نہیں ہوتی ہے تو کمی ہو سکتی ہے, اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے, اللہ آزماتا بھی ہے. تو یہ جو ہے یہ نقص ہے بندوں کے لیے, لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کمال یہ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے. ایسے ہی چھٹا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو صفات ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جڑی رہتی ہیں, کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کو ذاتی صفات کہا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے الحی اللہ کے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے حیات ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں سے الرحمن الرحیم ہے, تو رحمت کی صفت. اور اس طریقے سے علیم علم, اللہ تعالیٰ علم کی صفت, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ متصف ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان صفات جڑی ہوئی ہیں, ان کو ذاتی صفات کہا جاتا ہے. اور ایک صفات ایسی ہیں جنہیں صفات فعلی کہا جاتا ہے. فعلی صفات یعنی جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تب اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے. جیسے کلام کرنا, اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے, یہ کلام کرنا, گفتگو کرنا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. ہمارے نبی نے اللہ رب العالمین سے کلام کیا. ہمارے نبی نے اللہ رب العالمین سے کلام کیا. تو کلام گفتگو کرنا ایک صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی مشیت سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے. اللہ جب چاہتا ہے جب کلام کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, لیکن فعلی صفت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے متصف ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت ہے ہمیشہ سے, لیکن جب چاہتا ہے جب کرتا اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, تو اس کو فعلی صفات کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. اللہ کی جب مشیت ہوتی تب اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا, مجیء کی صفت ہے اللہ رب العالمین کی. یہ ساری صفات آگے مصنف بیان کریں گے. تو جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تب اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے. تو اس کو فعلی صفات کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ فعلی صفات. اللہ کے فعل سے متعلق ہے. اور کچھ صفات اللہ کی ذات سے متعلق ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں. کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ نہیں ہوتی. اللہ کا دیدار کرنا, جیسے اللہ تعالیٰ کی جگہ دیکھنا, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے, ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے, یہ سننے کی صفت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سنتا رہتا ہے. لیکن کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی تب اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. تو یہ دو صفت ہے, ایک صفات ذاتی اور ایک صفات فعلی. اصل میں آپ لوگ اس سے پہلے توحید تو بہت ساری کتابیں پڑھ چکے ہیں, اور چونکہ یہ بہت اہم کتاب ہے عقیدے سے متعلق, اسماء صفات سے متعلق, اس لیے یہ جو قاعدے اگرچہ آپ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے یا نیا لگتا ہوگا, لیکن ابھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے, چونکہ ہمارے یہاں لوگ اس پر عقیدے پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں. آپ یہ سعودی عرب کے جو طلباء ہیں یا اس طریقے سے یہاں کے لوگ ان سے پوچھیں کہ فوراً بتا دیں گے آپ, کیونکہ یہاں کے علماء نے باقاعدہ عقیدے کے بارے میں بتایا لوگوں کو رہنمائی کی. ہمارے یہاں لوگ رہنمائی نہیں کرتے ہیں عقیدے کے بارے میں. توحید کے تعلق سے بڑے بڑے مسائل لوگوں کو نہیں معلوم, علماء کو نہیں معلوم ہے, تو عام لوگوں کو کیسے معلوم رہے گا. اس لیے چیزیں آپ لوگوں کو نہیں لگتی ہوں گی, لیکن یہ بہت باریکی والی بات نہیں ہے. یہ باریکی سے لگتی ہوگی کیونکہ آپ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ بتاتے نہیں ہیں, لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں, اور ان کتابوں پر درس نہیں ہوتا, اس لیے نئی نئی باتیں لگتی ہیں. آپ یہاں کے علماء جو عوام سے پوچھیے گا, جو درس میں حاضر ہوتے ہیں, یا اس طریقے سے طلباء سے پوچھیے, آپ کو دھڑلے سے بتا دیں گے ان تمام چیزوں کے بارے میں, کیونکہ باقاعدہ یہاں کے علماء رہنمائی کرتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں ان کو. کیونکہ اللہ پر ایمان لانے میں جو چیزیں داخل ہوں گی یہ بھی داخل ہے. ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوگا جب تک ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا. ہمارے ایمان کیا اسی لیے کمی ہوتی ہے, خلل ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے بارے میں نہیں جانتے. جتنا زیادہ اللہ کے اسماء اور صفات کا علم ہوگا اور اس سے متعلق جو قاعدے ان کا علم ہوگا, اتنا زیادہ انسان کا ایمان مضبوط ہوگا, اتنا زیادہ انسان کا اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوگا. یہ سب نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے, توکل اور بھروسے کے اندر اور اعتماد کے اندر کمی ہوتی ہے. یہ ساری جو قاعدے ہیں اور اسماء اور صفات کے مطابق جو مباحث ہیں ان کے نہ جاننے کی وجہ سے. تو ایک قاعدہ یہ بھی بہت اہم قاعدہ ہے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے تعلق سے, کہ اللہ کی صفات کی دو قسمیں, ایک صفات ذاتی اور ایک صفات فعلی. صفات ذاتی ان صفات کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں, اور صفات فعلی جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تب اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے, ان کو فعلی صفات کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اہم قاعدہ ہے. ایسی ساتویں صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو یہ قاعدہ ہے,
کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان نام کے اوصاف بھی ہیں، ہر نام سے صفت ثابت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام العلیم ہے، تو اللہ رب العالمین کی صفت کیا ہوگی؟ علم کی، کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ علم والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ازل سے لے کر کے، ہمیشہ سے لے کر کے ہمیشگی تک، ابد تک، ہمیشہ ہر چیز کا اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ جیسے تقدیر کے مسئلے میں نے بیان کیا تھا نا کہ تقدیر پر ایمان لانے کے تعلق سے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، انہیں میں سے کیا ہے؟ علم بھی ہے، کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، ازل سے لے کر کے، ہمیشہ سے لے کر کے اور انتہا تک، اس کی کوئی انتہا نہیں اللہ رب العالمین کے علم کی۔ یہ جاننا کیا ہے؟ یہ بھی تقدیر پر ایمان میں ایک اہم مسئلہ تھا جو ہم نے بیان کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کا نام ہے العلیم، تو اس کی ایک صفت ہوگی علم کی۔ اللہ رب العالمین کے نام کیا ہے؟ الرحمن، تو اس کی صفت ہوگی رحمت کی۔ تو اللہ رب العالمین کا ہر نام صفت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس کے برعکس، جو مخلوقات ہیں ان کے صرف نام ہیں، اس میں صفت نہیں بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا صفت بھی ہو سکتا صفت نہ ہو۔ جیسے آپ کسی جاہل انسان کا نام عالم رکھ دیں تو کیا وہ عالم ہو جائے گا؟ عالم اس کا نام ہے لیکن علم کی صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ آپ کسی بدصورت انسان کا نام اجمل رکھ دیں، خوبصورت، حالانکہ بدصورت ہے وہ، کالا کلوٹا بدصورت ہے وہ، اور اس کے چہرے کے اندر وہ، اس کا نام آپ نے اجمل رکھ دیا، تو کیا وہ خوبصورتی اس کے اندر آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ آپ کسی کا نام مہتاب رکھ دیں، مہتاب کہتے ہیں چاند کو، حالانکہ بدصورت انسان ہو، آپ اس کا نام مہتاب رکھ دیں تو کیا اس کے اندر خوبصورتی آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو بندوں کے جو نام ہیں ان میں صفت نہیں ہوتی ہے، وہ صفت پر دلالت نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں تمام نام صفات پر دلالت کرتے ہیں، تمام نام جتنے بھی اللہ رب العالمین کے نام۔ الوہاب، دینے والا، تو اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ پوری دنیا کے خزانے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کسی کا نام غنی رکھ دیں، کسی کا نام اور رکھ دیں، لیکن وہ فقیر ہو، آپ فقیر کا نام غنی رکھ دیں، حالانکہ وہ فقیر، اس کے پاس کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، فقیر انسان۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے جو نام ہیں وہ تمام نام اللہ رب العالمین کے صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ کوئی ظالم انسان ہو، اس کا نام عادل آپ رکھ دیں، حالانکہ وہ ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، تو عادل اس کا نام تو ہے لیکن ظلم کرتا ہے، عدل اس کے اندر نہیں پایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں عدل ہے، العدل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لہذا اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ تمام نام کے اندر صفت بھی ہے، اوصاف ہیں، وہ تمام صفتیں اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں، مخلوق کے برعکس۔ جو بندے ہیں، مخلوقات ہیں، ہو سکتا ہے وہ نام اس کا رکھ دیا جائے لیکن وہ وصف اس کے اندر نہ پایا جائے، وہ وصف اس کے اندر نہ پایا جائے۔ تو یہ بھی ایک اہم قاعدہ ہے اللہ رب العالمین کے نام اور صفات کے تعلق سے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور صفات جو ہیں وہ کمال پر دلالت کرتے ہیں، کمال ہے اس میں اللہ رب العالمین کے لیے۔ جیسے اللہ رب العالمین کا جو علم ہے، اللہ نے کیا فرمایا کہ علم عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے قیامت کے تعلق سے اور دیگر چیزوں کے تعلق سے ایسی کتاب کے اندر ہے جو نہ اللہ نے بھولا ہے اور نہ ہی خطا ہو سکتی ہے، نہ ہی خطا ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر جتنے بھی چوپائے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، یعنی زمین پر جو بھی چوپائے ہیں اللہ تعالیٰ ہی پر ان کا رزق ہے، اللہ رب العالمین ان کے رہنے سہنے کی جگہ جانتا ہے، ان کے انجام کو جانتا ہے، یہ سب کے سب کتاب مبین کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ہر انسان کے بارے میں، اس کا رزق، اس کا انجام کیا ہوگا، جنت کے اندر جائے گا، جہنم کے اندر جائے گا، تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ ہمارے پاس بھی علم ہوتا ہے لیکن ہمارا علم محدود ہے، ہمارے علم کے اندر کمال نہیں ہے، ہم کچھ چیزوں کو جان سکتے ہیں، دوسری چیزوں کو نہیں جان سکتے، لیکن اللہ رب العالمین مخلوق کی ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ اس کو روزی کہاں سے ملے گی، کتنی ملے گی، کتنا جیے گا، وہ کب مرے گا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے ساتھ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، کیا ہوگا، پوری تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ سب کے سب کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ بھی قاعدہ اللہ کے نام اور صفات کے تعلق سے۔ ایسے ایک اہم قاعدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی جو ناموں کے اشتراک اور اتحاد سے دو ذاتوں کا ایک ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ایک اہم قاعدہ ہے۔ یہ قاعدہ کس لیے بیان کیا میں نے؟ اس لیے بیان کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اللہ کے نام و صفات کا انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ کہیں گے اللہ رب العالمین کے لیے اگر نام رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جیسے مخلوق کے نام ہوتا ہے ویسے ہو گیا۔ اللہ کے لیے اگر صفات کا ہم عقیدہ رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو صفات مخلوق کے لا کر کے ہم نے اس کو جوڑ دیا اور مخلوق سے ہم نے اس کی مثال اور تشبیہ دے دی، اس لیے انہوں نے اللہ کے نام و صفات کا انکار کر دیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صفات کے مشترک ہونے سے
دو ذاتوں کا ایک ہونا مشترک یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مان لیجیے ہم بھی سنتے ہیں اور ہاتھی بھی سنتا ہے، تو کیا دونوں ذات ایک ہو گئی؟ انسان اور ہاتھی دونوں ذات ایک ہے کہ الگ الگ ذات ہے؟ حالانکہ سننے کی صفت ہمارے اندر بھی ہے، ہاتھی کے اندر بھی ہے۔ کیا دونوں ایک ذات ہے کہ الگ الگ ذات ہے؟ ہاں، الگ الگ ذات ہے نا دونوں، یا دونوں ایک ہو گئی؟ دونوں الگ الگ ذات ہے، اگرچہ صفت دونوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں، ہاتھی بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، گدھا بھی سنتا ہے، چڑیا بھی سنتی ہے۔ سننے کی صفت ہمارے اندر بھی ہے اور اس مخلوق کے اندر بھی ہے۔ تو کیا یہ صفت پائے جانے کی وجہ سے دونوں ایک ذات ہو گئی؟ وہ الگ ذات ہے، وہ الگ مخلوق ہے، وہ چوپائے ہیں اور ہم انسان ہیں۔ اگرچہ یہ صفت دونوں کے اندر مشترک ہے، اگرچہ یہ صفت دونوں کے اندر پائی جاتی ہے، تو صفت پائے جانے سے دو ذاتوں کا ایک ذات ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ ایک بندہ سنتا تو اللہ بھی سنتا ہے، لہذا نعوذ باللہ بندہ اور اللہ دونوں ایک ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے، ایسی اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے ان میں بھی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ بات ہماری کی ہماری ہے، ایک اہم قاعدہ، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی بنا پر لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، اور کا جب صفت مانیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ اللہ بندوں جیسا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کہتے ہیں کہ قطعا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ صفت ماننے سے اللہ کی ذات الگ ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں، وہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا دیکھنے والا۔ اللہ نے انکار کر دیا، اللہ جیسی کوئی ذات نفی کی، اور یہاں ثابت کیا کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا۔ اور یہی صفت اللہ نے بندوں کے بارے میں بیان کیا، انسانوں کے بارے میں، کہ انسان بھی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ دہر کی پہلی آیت ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من کیا ہو إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا، کس کو؟ ایک انسان کو، سنتا بھی دیکھتا بھی۔ لیکن کیا ہمارا سننا دیکھنا نعوذ باللہ اللہ کے برابر ہے؟ ہم تو صرف اس دیوار تک دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے پیچھے کیا نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری آواز آپ تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ یہ مائک ہم نہ استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین تو چونٹی کی چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور چونٹی کے چلنے کو بھی دیکھتا ہے۔ ہم نہیں دیکھ سکتے کالی رات میں، اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر کالی چونٹی چلے، یا ہمارے سامنے سے چونٹی گزر جائے، ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ ہمارے اندر بھی سننے کی صفت، دیکھنے کی صفت ہے، لیکن ہماری صفت اللہ کی صفت جیسی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، ایسے اللہ رب العالمین صفات بھی یکتا ہے۔ اپنی تمام صفات میں کوئی اللہ رب العالمین جیسی کوئی صفت کسی کے پاس نہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم قاعدہ ہے، کیونکہ اسی بنا پر لوگوں نے اللہ کی صفات کے انکار کر دیا۔ کہا کہ اگر ہم اللہ کی صفات مانیں گے تو گویا کہ ہم نے اللہ کو بندوں کے مشابہ کر دیا، بندوں جیسے کر دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، تمہارا کہنا غلط ہے، یہ تمہارے عقل کی کمی ہے، تمہارے سوچ کی کمی، کیونکہ تم نے گویا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ سوچ لیا، نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں یہ سوچنا بھی غلط ہے، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ بھائی جب اللہ نے بیان کیا اپنے بارے میں سننے والا دیکھنے والا، تو ہم کیسے اس کو انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے خود بیان کیا، اس کے نبی نے بیان کیا۔ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں جاننے والا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننے والے تھے، انبیاء کرام جاننے والے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے اپنے انبیاء کو بتایا اپنے بارے میں کہ اللہ کی کیا صفات ہے، اس کے کیا نام ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی سمیع اور بصیر ہے، اللہ کہتا ہے ہماری تو آنکھیں ہیں، اللہ کہتا ہے ہمارے تو ہاتھ ہیں، اللہ کہتا ہے کہ جو ہے ہمارے کیا نام ہے، ہمارے جو ہے ہاتھ ہیں، اللہ کہتا ہے ہمارا چہرہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین کے جو ہے کوئی چہرہ نہیں، اللہ رب العالمین کی آنکھیں نہیں ہیں، ہم یہ کہہ دینا نعوذ باللہ۔ تو گویا کہ ہم نے اللہ کو جھٹلا دیا، ہم نے گویا کہ اللہ کی بات کا انکار کر دیا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے بہت خطرناک بات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں، باقاعدہ عقیدے کا توحید کا ایک باب ہے یہ، توحید اسماء اور صفات۔ پہلے اسماء اور صفات کو ربوبیت کے اندر بیان کیا جاتا تھا، پرانے علماء بیان کرتے تھے، لیکن بعد میں جب لوگوں نے اللہ کے نام و صفات کا انکار کرنا شروع کر دیا تو ایک الگ سے توحید بنا دی گئی ہے۔ یہ بھی ایک توحید، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے اللہ کے رب ہونے پر اور اس کے معبود ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ بھی توحید ربوبیت کے اندر شامل ہے، اور رب یہ ربوبیت سے ہے، اسی کے اندر یہ بھی شامل ہے، لیکن الگ سے اس کو بیان کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر، اور اس باب میں لوگوں کے گمراہ ہونے کی وجہ سے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اور میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ 3 طرح کے لوگ امت کے اندر فرقے پیدا ہوئے۔ ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا جس نے اللہ کے نام اور صفات سب کا انکار کر دیا، ان کو جہمیہ کہا جاتا ہے۔ ایک فرقہ یہ پیدا ہوا جس نے اللہ کے نام کو تو مانا، صفات کا انکار کر دیا، ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ عقل پرست لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، جو ہر چیز کو اپنی عقل کے مطابق، اپنی عقل کی میزان پر رکھتے ہیں۔ عقل میں اگر آئے گا مانیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے، ان کو عقل پرست کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دیا۔ تیسرا وہ فرقہ پیدا ہوا جو اللہ رب العالمین کی کچھ صفات کو ثابت کیا، کچھ صفات کا انکار کر دیا، ان کو اشاعرہ اور ماتوریدی کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟
अशायरा और मातरूदी, अशायरा ने 7 सिफ़ात को साबित किया कि अल्लाह ताला की 7 सिफ़त है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। और मातरूदिया ने 8 सिफ़त साबित की। मातरूदिया बाद में, अशायरा पहले, ठीक है। और कैसे साबित किया उन्होंने? कुरान और हदीस से, अपनी अकल से। कहा कि हमारी अकल कहती है कि अल्लाह ताला जो सबका रब खालिक है, उसके लिए 7 सिफ़ात ये होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना भाई, मुदीर होने के लिए सिफ़ात होनी चाहिए, नऊज़ुबिल्लाह। ऐसे उन्होंने क्या किया कि रब होने के लिए सिफ़ात चाहिए, हमारी अकल कहती है। तो उनकी अकल ने कहा तब माना, ये नहीं कि कुरान कहता तब मानते हैं, हदीस कहती तब मानते नहीं। उनकी अकल ने कहा तब मानते हैं, ठीक है। गोया कि उन्होंने कुरान और हदीस की बिना पर नहीं माना। किस बिना पर माना? अपनी अकल की बिना पर। अकल कहती है कि ये सिफ़ात अल्लाह के लिए होनी चाहिए, तब हम मानेंगे। तब उन्होंने माना। इसलिए नहीं माना कि कुरान कहता हदीस कहती, नहीं। इसीलिए कुरान और हदीस के अंदर जो सिफ़ात, उसका इनकार कर दिया। सिर्फ 7 को माना क्योंकि उनकी अकल कहती है ये 7 सिफ़ात ज़रूरी है रब होने के लिए, वरना रब नहीं हो सकता। तो अपनी अकल की बिना पर माना, कुरान और हदीस की बिना पर नहीं माना। हम कहते हैं कि नहीं भाई, अल्लाह ने जो भी सिफ़ात बयान की, जो भी नाम बयान किए, हम सबको मानते हैं, हम सबको मानते हैं। एक सिफ़त का इनकार करना दूसरी सिफ़ात का इनकार करना होता है। हमारी अकल में आए ना आए, कुरान और हदीस के अंदर बयान किया कि हम उसको मानते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक गैब से है। हमने अल्लाह का दीदार नहीं किया, अल्लाह को नहीं देखा है, ठीक है। तो हम तमाम सिफ़ात और तमाम नामों को मानते हैं जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या उसके नबी के ने बयान कर दिया। हम कौन होते इनकार करने वाले भाई? जब अल्लाह ने बयान कर दिया, नबी ने बयान कर दिया, तो ये फ़र्क है। 7 सिफ़ात मानते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनकी अकल कहती है, इस वजह से नहीं कि कुरान के अंदर है, हदीस के अंदर है, ठीक है। यही फ़र्क होता है। जो अहले सुन्नत होते हैं, अहले बिदात होते हैं, है कि नहीं है? हम इसलिए मानते हैं क्योंकि कुरान और हदीस के अंदर आया। जो अहले बिदात होते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके इमामों ने कहा है कि नहीं है? इमाम जब कहेगा तब करेंगे, हदीस में हो ना ही हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे और मनहज पर हैं, वो कहते हैं कुरान और हदीस के अंदर, इसलिए हम इसको मानते हैं, चाहे इमाम ने कहा हो या ना कहा हो। क्योंकि हर इमाम को हर हदीस का इल्म नहीं था, हर बात का इल्म नहीं था उसके पास। इसलिए हर इमाम ने कहा कि जब सही हदीस तुमको मिल जाए वही मेरा मज़हब है। वो लोग कब मानेंगे, उस पर अमल करेंगे? उनके यहाँ भी हदीस पर अमल होता है, लेकिन अगर उस हदीस के मुआफ़िक़ उनके इमाम की बात होगी जब करेंगे। हमें कितने भी हदीस पर अमल करने के लिए इमाम की मुआफ़िक़त शर्त नहीं है। हदीस में बात आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर हमारा ईमान, उस पर अमल करेंगे। अगर इमाम ने किया अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं किया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उनके पास उज़्र है, उनको हदीस नहीं पहुंची थी, लेकिन हमारे पास उज़्र नहीं है, ठीक है। हम लोग रफ़ादैन करते हैं नमाज में ना, अहले हदीस। शाफ़ी भी रफ़ादैन करते हैं। शाफ़ी क्यों रफ़ादैन करते हैं मालूम है? इसलिए नहीं कि हदीस के अंदर आए, इसलिए कि उनके इमाम ने कहा है, इसलिए वो करते हैं। इसलिए बहुत सारी बातें जो उनके इमाम ने नहीं कहा और हदीस में उसको नहीं मानते हो लोग, इसलिए कि उनके इमाम ने नहीं कहा। यहाँ कहा उनके इमाम ने, इसलिए माना उसको। यही फ़र्क है हदीस में और दीगर जो लोग हैं। अगर वो किसी हदीस पर अमल करते हैं, किसी सुन्नत पर, इसलिए करते हैं क्योंकि उनके इमाम ने कहा है, किया, इसलिए नहीं कि हदीस के अंदर आया हुआ है। क्योंकि हदीस के अंदर और बहुत सारी बातें क्यों नहीं करते भाई? उनके इमाम ने नहीं किया, इसलिए नहीं करते इसको। अगर इमाम ने किया होगा तब करेंगे। हदीस पर अमल करने के लिए इमाम की मुआफ़क़त चाहिए उनकी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि हदीस में आ गया, हदीस सही है, खलास। हदीस इमाम से बड़ी है, हदीस इमाम से पहले है, इमाम बाद में पैदा हुई। और इमाम ने ये कहा कि हदीस मेरा मज़हब है। हदीस पहले से अल्लाह के रसूल की हदीस बातों को हदीस कहा जाता है। इमाम तो बाद में पैदा हुए हैं। उस हदीस पर सहाबा ने अमल किया, ताबीन, ताबीन ने अमल किया, सब ने अमल किया। तुम्हारे अइम्मा ने भी अमल किया। अइम्मा का कसूर नहीं है, कसूर इन लोगों के बाद के लोगों का। अइम्मा ने तो कह दिया कि हदीस हमारा मज़हब है, उस पर अमल करना, मेरी बात को छोड़ देना। लेकिन लोग क्या करते हैं? जो उनकी वही हदीस पर अमल करेंगे जो उनके इमाम की बात के मुआफ़िक़ होगी। तो ये फ़र्क है मेरे भाइयों। तो इस अक़ीदे के अंदर भी ये फ़र्क है कि लोग साथ मानते हैं 7 सिफ़त इस वजह से कि उनकी अक़ल कहती है, इसलिए कि नहीं कुरान और हदीस के अंदर कहा गया। लेकिन जो अहले हदीस हैं, सलफ़ी हैं, सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे और मनहज पर चलने वाले, कहते नहीं कुरान और हदीस के अंदर आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको मानते हैं, हम किसी का इनकार नहीं करते, क्योंकि हमने अल्लाह का नहीं देखा। अल्लाह ने जब बयान किया तो हम कौन होते इनकार करने वाले? ये फ़र्क होते तो चंद मसाइल या चंद कायदे अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात के ताल्लुक़ बयान किए गए हैं। बहुत सारे कायदे हैं और इंशाअल्लाह आगे जब हमारा दर्स आगे बढ़ेगा और किताब आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी बातें आएँ, क्योंकि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब के अंदर अस्मा और सिफ़ात के अक़ीदे को सबसे ज़्यादा बयान किया है। क्योंकि उनके दौर में सारे लोग पैदा हुए इस ख्याल के जिन्होंने अल्लाह के नाम और सिफ़ात का इनकार कर दिया या तावील किया, गलत माना बयान किया, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इस मौजू पर लिखा है अस्मा और सिफ़ात के ताल्लुक़ से। तो इंशाअल्लाह सारी बहसें और सारी और कायदे इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में आएंगे। अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे पर रखे, उनके मनहज पर रखे मेरे भाइयों। उसी के अंदर हमारे लिए निजात है। किसी और के अक़ीदे और मनहज को अपनाएंगे उसमें निजात नहीं मिलेगी। सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे और मनहज ही में हमारे लिए निजात है। अल्लाह ताला हमें